This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning quadrilaterals in chapter 7 of Math book 5. And we were on rhombus. We were calculating the area of rhombus by using this formula 1/2 multiplied by the product of the length of diagonals. یعنی rhombus کی جو دونوں diagonals ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں ان کی لینتھ کو، تو جو آنسر آئے گا اس کو 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا ایریا نکل آئے گا. یہ ایک طریقہ ہے رومبس کا ایریا نکالنے کا. دوسرا طریقہ تو آسان ہے، بیس ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ. بیس تو ہوگا کہ رومبس کی چونکہ آل سائڈز آر ایکول، تو کوئی بھی ایک سائڈ کو بیس لے لیں اور پھر آپ پرپینڈیکولر ایک لائن ڈرا کریں. ایک جو اپوزٹ سائڈز ہیں وہاں پہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کے اوپر پرپینڈیکولر ایک لائن ڈرا کریں تو وہ اس کی ہائٹ ہو جائے گی. تو بیس اور ہائٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس ایریا آ جائے گا رومبس کا. یا دوسرا طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 1/2 ملٹیپلائڈ بائی پروڈکٹ آف بوتھ دی ڈائگنلز، یعنی 1/2 انٹو ڈی اسکوئر. ڈی ڈائگنل کے لیے ہے، اسکوئر کا مطلب ڈی ملٹیپلائڈ بائی ڈی، دو ڈائگنلز ہیں نا، تو 1/2 انٹو ڈی اسکوئر، 1/2 انٹو ڈائگنل انٹو ڈائگنل. تو یہ ایریا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزیکٹلی یہ فارمولا اس میں بھی لگتا ہے، اسکوئر میں بھی. اسکوئر کا ایریا تو بڑا آسان ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو ایک سائڈ ہے اس کو دوسری سائڈ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، سائڈ انٹو سائڈ، تو ایریا آ جائے گا اسکوئر کا، کیونکہ آل 4 سائڈز آر ایکول. مگر رومبس میں یہ نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ رومبس میں اگرچہ آل 4 سائڈز آر ایکول مگر اس میں جو اینگلز ہیں وہ سیم نہیں ہیں، اور آپ کو پھر ایک ورٹیکل پرپینڈیکولر لائن بیس کے اوپر لینی پڑے گی، تو پھر آپ کو ایریا اس کا معلوم ہوگا. تو اس لیے رومبس میں یہ فارمولا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈائگنلز والا. تو یہ ڈائگنلز والا فارمولا اسکوئر رومبس دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا کیوں؟ اور کسی میں نہیں ہوتا. اور کسی کوارڈیلیٹرل کا ایریا نکالنے کے لیے یہ فارمولا، ڈائگنلز والا فارمولا آپ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکوئر اور رومبس ہے اس کے جو ڈائگنلز ہیں وہ ایک دوسرے کو جب بائیسیکٹ کرتے ہیں تو وہ رائٹ اینگل پہ کرتے ہیں، اور جب رائٹ اینگل پہ بائیسیکٹ کرتے ہیں دو ڈائگنلز ایک دوسرے کو، تو 4 ٹرائی اینگلز بنتی ہیں، اور چاروں رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز بنتی ہیں. رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز یعنی کہ ان کا ایک اینگل 90 ڈگری کا ہوتا ہے چاروں ٹرائی اینگلز کا. جب 4 ٹرائی اینگلز رومبس کے اندر بنے گی اور 4 ٹرائی اینگلز ہی اسکوئر کے اندر بنے گی، اور چاروں کی چاروں ٹرائی اینگلز رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز ہوں گی، تو اس وقت یہ فارمولا کام دے گا. اور باقی کسی بھی کوارڈیلیٹرل میں یہ اس طرح نہیں لگتا، کیونکہ کہیں بھی ڈائگنلز جو ہیں ان دو کے علاوہ ایٹ 90 ڈگری بائیسیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کہا آپ کو ایک پوائنٹ تھا یہ بتا دوں. تو پیری میٹر اس کا آپ کو پتا ہے وہ بالکل اسکوئر کی طرح نکالتے ہیں، کیونکہ آل 4 سائڈز آر ایکول، تو ایک سائڈ کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو پیری میٹر نکل آئے گا. اچھا جی، اب اگلا ہے جی اسکوئر. اسکوئر کی کیا پراپرٹیز ہیں جی؟ آل 4 سائڈز آر ایکول، بالکل ٹھیک ہے. آل اینگلز آر 90 ڈگری، بالکل ٹھیک ہے. اپوزٹ سائڈز آر پیرالل اسکوئر میں، یس.
اینڈ اپوزٹ سائڈز آر ایکول. یس, اگر آل فور سائڈز ایکول ہیں تو اپوزٹ سائڈز ایکول ہیں. اچھا, آل اینگلز آر 90 ڈگری تو اپوزٹ اینگلز آر ایکول. اگر سارے اینگل 90 ڈگری ہیں تو اپوزٹ اینگل بھی ایکول ہو گئے. ٹھیک ہے, اپوزٹ سائڈز بھی ایکول ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آل فور سائڈز آر ایکول اور اپوزٹ سائڈز پیرلل بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ڈائگنلز آر ایکول. اس میں ڈائگنلز ایکول ہیں. ڈائگنلز کس کس میں ایکول آئی ہیں؟ ڈائگنلز آپ کو ریکٹینگل میں ایکول ملی ہیں اور اس میں اسکوائر میں ایکول ملی ہیں. بس رومبس میں اور پیرالوگرام میں ایکول نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ڈائگنلز رومبس کی طرح یہاں پہ بائیسیکٹ ایچ ادر ایٹ 90 ڈگری. اگرچہ رومبس میں ڈائگنلز ایکول نہیں ہیں, اسکوائر میں ایکول ہیں, مگر دونوں میں جب بائیسیکٹ کریں گی تو 90 ڈگری پہ کریں گی. کیوں؟ آل فور سائڈز آر ایکول. رومبس میں اور اسکوائر میں آل فور سائڈز آر ایکول, اس لیے یہ 90 ڈگری پہ بائیسیکٹ کریں گی. یہ واحد اسکوائر ایک کوارڈیلیٹرل ہے جو ریگولر ہے, اور میں وہ سمجھا چکا ہوں پچھلی آڈیو میں. ریگولر کا مطلب ہوتا ہے آل فور سائڈز آر ایکول اینڈ آل فور اینگلز آر آلسو ایکول. یہ دو کنڈیشنز میٹ ہونی ضروری ہیں ریگولر ہونے کے لیے, نہیں تو ارریگولر ہوگی. ایچ ڈائگنل بائیسیکٹس دی اسکوائر انٹو ٹو کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. ٹھیک ہے. یہ ابھی تک آپ نے دیکھا جتنی بھی ہم نے کوارڈیلیٹرز پڑھی ہیں نا, 4, پیرالوگرام, ریکٹینگل, رومبس اور اسکوائر, اس میں جب ڈائگنل بائیسیکٹ کرتا ہے نا ان شیپس کو, تو جو ٹرائنگلز بنتی ہیں وہ کانگروئنٹ بنتی ہیں, یعنی سیم سائز اور سیم شیپ کی ٹرائنگلز بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گیا اسکوائر. آگے ہے کائٹ. کائٹ آپ نے دیکھا ہے, آپ اپنی بک کھول کے ساتھ رکھیں جب یہ میری آڈیو سنیں تو. 2 pairs آف ایڈجیسنٹ سائڈز آر ایکول. اب آپ دیکھ لیں, جب کائٹ بنا ہوتا ہے تو جو اوپر والی 2 سائڈز ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہیں لینتھ میں, اور نیچے والی جو 2 سائڈز ہیں وہ لمبی ہیں لینتھ میں. تو اگر آپ لیفٹ سائڈ لیں, لیفٹ سائڈ میں 2 سائڈز آ گئی ہیں, ایک اوپر اور ایک نیچے. تو اوپر والی سائڈ جو ہے وہ چھوٹی ہے اور نیچے والی سائڈ لمبی ہے. پھر رائٹ سائڈ لے لیں تو اوپر والی سائڈ چھوٹی ہے, نیچے والی سائڈ لمبی ہے. تو یہ 2 پیئرز بن گئے نا ایڈجیسنٹ سائڈز کے. اب یہ 2 پیئرز ایکول ہو گئے. لیفٹ سائڈ پہ جو ایک پیئر ہے, ایک سائڈ چھوٹی ایک سائڈ لمبی. رائٹ سائڈ پہ ایک پیئر ہے, ایک سائڈ چھوٹی ایک سائڈ لمبی, تو ایکول ہو گیا نا. تو 2 pairs آف ایڈجیسنٹ سائڈز آر ایکول. 1 pair آف اپوزٹ اینگلز از ایکول. یس, اپوزٹ اینگلز کا ایک پیئر ایکول ہوتا ہے, دوسرا پیئر کائٹ میں اپوزٹ اینگلز کا ایکول نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ ایک ایکسیپشن آئی ہے. ابھی تک ہم نے 4 جو پہلی پڑھی ہیں ان میں یہ بات نہیں تھی. ان سب میں اپوزٹ اینگلز آر ایکول. دیکھو ریکٹینگل میں بھی اپوزٹ اینگلز آر ایکول. کیوں؟ ہر اینگل 90 کا ہے. اسکوائر میں بھی اپوزٹ اینگلز آر ایکول. کیوں؟ ہر اینگل 90 کا ہے. رومبس میں بھی اپوزٹ اینگلز آر ایکول. پیرالوگرام میں بھی اپوزٹ اینگلز آر ایکول. مگر کائٹ میں صرف ایک پیئر اپوزٹ اینگلز کا ایکول ہے, دوسرا نہیں ہے. جو along the length بنتا ہے وہ ایکول نہیں ہے. جو نیچے والا کونا ہے کائٹ کا وہ چھوٹا اینگل ہے, اور جو ٹاپ والا کارنر ہے وہاں پہ جو انٹیریئر اینگل بنتا ہے وہ بڑا بنتا ہے. اس لیے یہ ایکول نہیں ہے. ہاں, سائڈوں والے جو 2 اینگلز ہیں وہ ایکول ہیں. کائٹ کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو 1 pair آف اپوزٹ اینگلز از ایکول. ایک پیئر ایکول ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ ڈائگنلز آر ناٹ ایکول ان لینتھ. دیکھ لیں آپ, جو along دا لینتھ ہے وہ لمبی ہے ڈائگنل,
جو along the width ہے وہ diagonal چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ایکول نہیں ہے. Diagonals intersect at right angles. Yes, یہ ہے ایک فیچر ملتا رومبس کا اور سکوئر کا کائٹ کے ساتھ. رومبس میں اور سکوئر میں بھی رائٹ اینگلز پہ بائیسیکٹ کرتی ہیں ڈائیگنلز 90 ڈگری کے اینگل. اس میں بھی 90 کے بنتے ہیں, چاروں اینگل 90 کے بنیں گے اس میں جب بائیسیکٹ کریں گی ڈائیگنلز. تو دیکھ لیں آپ, بے شک سامنے رکھیں آپ اپنی کائٹ کو. ٹھیک ہے, اونلی ون ڈائیگنل بائیسیکٹس دی ادر. یاد رکھنا, ایک ڈائیگنل دوسری کو بائیسیکٹ کرتی ہے. جو لمبی لانگر ڈائیگنل ہے نا, وہ بائیسیکٹ کرتی ہے اسمالر ڈائیگنل کو. اسمالر ڈائیگنل کو وہ دو ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہے. دیکھ لیں غور سے, جو شارٹر ڈائیگنل ہے وہ لانگر ڈائیگنل کو ایکول پارٹس میں نہیں کرتی, کیونکہ اوپر والا پارٹ چھوٹا رہ جاتا ہے, نیچے والا لمبا ہو جاتا ہے. تو شارٹر ڈائیگنل ڈز ناٹ بائیسیکٹ دی لانگر ڈائیگنل, ویئر ایز دی لانگر ڈائیگنل بائیسیکٹ دی شارٹر. تو ایک ڈائیگنل جو ہے, جو لانگر ہے, وہ بائیسیکٹ کرے گی, دوسری جو ہے وہ بائیسیکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, آگے ون ڈائیگنل از دی لائن آف سیمیٹری. بالکل, جو لانگر ڈائیگنل ہے وہ لائن آف سیمیٹری ہے. وہاں پہ آپ کائٹ کو فولڈ کریں تو لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کو اپنے نیچے کور کر لے گی, چھپا لے گی, ٹوٹلی اوور لیپ کر لے گی. مگر اگر آپ اس کو اوپر والی سائڈ کو نیچے والی سائڈ کے اوپر فولڈ کریں گے تو نیچے والی سائڈ چونکہ لمبی ہے وہ پراپر کور نہیں ہوگی, تو اس لیے وہ سائڈ سیمیٹریکل نہیں ہے. تو ایک سائڈ سیمیٹریکل ہے. ون ڈائیگنل از دی لائن آف سیمیٹری, اٹ بائیسیکٹس دی ادر اینڈ آلسو بائیسیکٹس دی اینگلز اٹ کنیکٹس. یہی ایک ڈائیگنل ہے جو اینگلز کو بائیسیکٹ کرتی ہے, اور وہ ڈائیگنل جو اینگلز کو بائیسیکٹ کرے گی, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, وہ ڈائیگنل جو اینگلز کو بائیسیکٹ کرتی ہے ہمیشہ وہ along دا لائن آف سیمیٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اٹ بائیسیکٹس دی ادر اینڈ آلسو بائیسیکٹس دا اینگلز اٹ کنیکٹس. آگے جی, دی ڈائیگنل وچ از دی لائن آف سیمیٹری سپلیٹس دی کائٹ انٹو ٹو کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. جی, اب یہ جو لمبی لانگر ڈائیگنل ہے, یہ جب یہاں سے آپ کائٹ کو کاٹیں گے تو آپ کو دو کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز ملیں گی, جبکہ شارٹر جو ہے ڈائیگنل وہاں سے اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کو دو کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز نہیں ملیں گی, ایک جیسی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ تو ہو گیا کائٹ. آگے ہے جی ٹریپیزیم. ٹریپیزیم آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا اونلی ون پیئر آف اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. ایک پیئر جو ہے اپوزٹ سائڈز کا وہ پیرلل ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, جو اپوزٹ سائڈز پیرلل ہوتی ہیں وہ دونوں سائڈز کو بیسز کہتے ہیں. ہر سائڈ کو بیس کہتے ہیں, بے شک وہ اوپر والی ہے یا نیچے والی ہے, دونوں کو ہی بیسز کہتے ہیں. تو جو پیرلل سائڈز ہوتی ہیں ٹریپیزیم, ان کو بیسز کہتے ہیں, اور جو ان پیرلل سائڈز کے ساتھ دو اور ہوتی ہیں جو ان کو کنیکٹ کرتی ہیں, ان کو لیگز کہتے ہیں, لیگز. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی جو نان پیرلل سائڈز ہیں وہ لیگز ہیں. نان پیرلل سائڈز آر کالڈ لیگز. وہ سلانٹنگ ہوتی ہیں, ترچھی. ٹھیک ہے نا, سلانٹنگ سائڈز ہوتی ہیں. اچھا, ڈائیگنلز آر ناٹ ایکول. اس میں ڈائیگنلز ایکول نہیں ہے. اب کس میں ڈائیگنلز ایکول نہیں تھے؟ ٹریپیزیم میں نہیں آیا ایکول,
اچھا رومبس میں بھی ایکول نہیں تھے ڈائگنل، اور کس میں ایکول نہیں تھے؟ پیرالوگرام میں ایکول نہیں تھے. اچھا اور کس میں ایکول نہیں تھے؟ کائٹ میں بھی ایکول نہیں تھے. تو 4 کوارڈیلیٹرل میں ڈائگنلز ایکول نہیں ہیں. رومبس، پیرالوگرام، یہ ٹریپیزیم اور کائٹ، ان میں ایکول نہیں ہے، ان کی لینتھ ڈفرینٹ ہے ڈائگنلز کی. ڈائگنلز انٹرسیکٹ ایچ ادر بٹ ڈو ناٹ بائیسیکٹ ایچ ادر. اچھا جی یہ بالکل ڈفرینٹ آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو پہلی 4 آپ نے کوارڈیلیٹرلز پڑھی ہے نا، پیرالوگرام، ریکٹینگل، رومبس، اسکوائر، ان میں ڈائگنلز بائیسیکٹ کرتے ہیں، ایکولی ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو کائٹ تھا اس میں ایک ڈائگنل بائیسیکٹ کرتا ہے، ایک نہیں کرتا. اور جو ٹریپیزیم ہے اس میں کوئی بھی بائیسیکٹ نہیں کرتا. اس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر یہ ایکول ہافز میں نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دی لینتھ آف دا مڈ سیگمنٹ is equal to half the sum of the parallel bases. جی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ The length of the mid segment is equal to half the sum of the parallel bases. یہ جو parallel bases ہیں، parallel جو 2 لائن ہیں، ان کی ایوریج نکال لیں، یعنی دونوں کو ایڈ کریں، کیونکہ ان کی لینتھ ایکول نہیں ہے. پیرلل ضرور ہیں مگر ان کی لینتھ ایکول نہیں ہے. یہ جو پیرلل لائنز ہیں، جو بیسز ہیں، ان کی لینتھ ایکول نہیں ہے. یہ پیرلل ضرور ہیں مگر لینتھ ایکول نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کو ایڈ کریں اور 2 پہ تقسیم کر دیں تو ایوریج لینتھ نکل آئے گی ان کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایوریج لینتھ کی بات کر رہا ہے. مڈ سیگمنٹ کہتا ہے وہ ایوریج لینتھ کے برابر ہوتا ہے. اب مڈ سیگمنٹ کیا ہے؟ مڈ سیگمنٹ وہ ہے کہ آپ جو اس کی لیگز ہیں ان کے بالکل ان کے مڈل میں 2 پوائنٹس لے لیں اور ان دونوں پوائنٹس کو جوائن کر دیں تو وہ مڈ سیگمنٹ بن جائے گا. یعنی 2 بیسز کے بالکل درمیان ایک لائن جو کہ لیگز کو جوائن کرے گی مڈ پوائنٹس پر، وہ مڈ سیگمنٹ ہوگا. یعنی 2 پیرلل کے سینٹر میں لائن جو ان دونوں بیسز کے پیرلل ہوگی وہ مڈ سیگمنٹ ہوگا. اور اس کی لینتھ کتنی ہوگی؟ وہ کہتا ہے اس کی لینتھ ہوگی کہ آپ دونوں بیسز کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو جو آنسر نکلے گا وہ اس مڈ سیگمنٹ کی لینتھ ہوگی. یعنی اگر آپ نے ایک بیس کو A لکھا ہے اور دوسرے بیس کو B لکھا ہے تو پھر مڈ سیگمنٹ از اکول ٹو A پلس B ڈیوائڈیڈ بائی 2. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی اب ایک اور بات یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. اینگلز بٹوین اے لیگ اینڈ دا بیسز کین بی ڈفرینٹ. ایک لیگ کا ایک لیگ 2 اینگل بنائے گی نا، 2 ہی بنائے گی نا، کیونکہ وہ دونوں بیسز کو ملے گی تو دو اینگل بنائے گی تو وہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے، دونوں ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ وہ ایکول نہیں ہوں گے. مگر یہ جو 2 اینگل ایک لیگ بنائے گی، یہ والے 2 اینگل ایڈجیسنٹ جو ہیں یہ 180 ڈگری ہوں گے. صرف یہ 2 اینگل جب ایک لیگ ہوگی اور 2 بیسز ہوں گے. ایک لیگ 2 بیسز کے ساتھ 2 اینگل ہی بنا سکتی ہے نا. تو یہ دونوں اینگل جب ایڈ کریں گے تو 180 آئے گا. مگر یاد رکھنا اگر لیگز 2 ہیں اور بیس 1 ہے تو پھر بھی 2 اینگل بنیں گے. نیچے والی بیس ہے اس کے ساتھ رائٹ والی لیگ اور لیفٹ والی لیگ مل رہی ہیں، 2 اینگل بن رہے ہیں. وہ 2 اینگل 180 کے نہیں ہوں گے. یہاں پہ یہ ایکسیپشن ہے.
باقی ہر جگہ پہ 5 کوارڈیلیٹرل میں آپ نے دیکھا کہ ایڈجیسنٹ اینگلز دی سم آف ایڈجیسنٹ اینگلز از اکول ٹو 180. مگر ٹریپیزیم میں ایسا نہیں ہے. ٹریپیزیم میں 180 وہ ہوگا جو ایک لیگ 2 بیسز کے ساتھ 2 اینگل بنائے گی, وہ 180 ہوں گے. اور اگر لیگ ایک ہے, لیگز 2 ہیں اور بیس ایک ہے, نیچے والی بیس ہے, سائڈوں والی دونوں لیگز ہیں, تو اس کے جو 2 اینگلز بنیں گے ان کو ایڈ کریں گے تو 180 نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اینگلز بٹوین اے لیگ اینڈ 2 بیسز کین بی ڈفرینٹ, مگر یہ دونوں اینگل جو ہیں ان کو ہم ایڈجیسنٹ اینگلز کہیں گے, اور یہ دونوں اینگلز آن دا سیم لیگ آر سپلیمنٹری. اور سپلیمنٹری اینگلز کتنے ہوتے ہیں؟ 180. 180 جب 2 اینگلز کو ایڈ کریں اور آنسر 180 آئے تو ان اینگلز کو کیا کہتے ہیں؟ سپلیمنٹری. اور جب 2 اینگلز کو ایڈ کریں اور آنسر 90 آئے تو ان اینگلز کو کیا کہتے ہیں؟ کمپلیمنٹری. تو یہ 180 ڈگری کا اینگل سپلیمنٹری نہیں ہوتا. 2 اینگل جب ایڈ کریں اور آنسر 180 آئے تو پھر ان کو سپلیمنٹری اینگلز کہتے ہیں. ایک اینگل 180 کا سپلیمنٹری نہیں ہوتا. 2 اینگلز کو ایڈ کریں گے, آنسر 180 آئے گا تو سپلیمنٹری اینگلز کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پیچھے آپ نے جتنی کوارڈریلیٹرز دیکھی ان میں آپ نے دیکھا کہ دی ایڈجیسنٹ اینگلز ور سپلیمنٹری, یعنی دی سم آف ایڈجیسنٹ اینگلز واز 180 ان آل دا 5 کوارڈریلیٹرز ایکسپٹ ٹریپیزیم. ٹریپیزیم میں بھی سپلیمنٹری اینگلز بنتے ہیں, مگر جب 1 لیگ اور 2 بیسز کے درمیان بنے. جب 2 لیگز اور 1 بیس کے درمیان بنے تو پھر سپلیمنٹری نہیں بنتے. ٹھیک ہے؟ ٹریپیزیم کا ایریا بڑا آسان میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. آپ نے جو مڈ سیگمنٹ لیا تھا a پلس بی ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا تھا, یعنی 2 بیسز کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ ہائٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. اب اس کی ہائٹ کیسے نکالیں گے؟ یہ جو 2 بیسز کے درمیان, کیونکہ دونوں بیسز پیرلل ہیں تو ڈسٹینس دونوں کے درمیان ایک جیسا ہے, تو ان کو کہیں سے بھی ملا دیں اور اس کی لینتھ دے, اور اس کی دیکھ لیں ہائٹ کتنی ہے, وہ آپ کی ہائٹ آ گئی. تو آپ ہائٹ کو جب ملا دیں گے ان دونوں بیسز کی لینتھس کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کر کے, تو جب آپ ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ایریا نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور پیری میٹر تو آپ کو ساری سائڈ جو ہیں ان کو جمع کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر سائڈ دوسری سائڈ سے ڈفرینٹ ہوگی لینتھ میں. تو چاروں کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس پیری میٹر آ جائے گا. اچھا جی, اب یہ سارا کچھ میں نے بتا دیا. اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان ٹیچر نے کیوں کہا کہ ہمیں یہ والے جو ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے. کیوں سمجھ نہیں ہے؟ مجھے اب میں نے جب یہ دیکھا ہے نا آپ کی بک, تو اس میں ایک نوٹ دیا ہوا ہے. نوٹ نہیں, یہ لکھا ہوا ہے ٹرائی اٹ. اچھا, یہ ٹرائی اٹ جو لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو اس چیپٹر میں بتایا نہیں اور پوچھ لیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے وہ زیادتی ہوتی ہے. تو میں اس پہ مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, اس لیے آپ ذرا غور سے اب یہاں سے بہت آپ کو اٹینشن دینی پڑے گی.
یہ جو پیج 131 کے اوپر اس نے لکھا نا ٹرائی اٹ، اس کو ذرا پڑھیں. از ایوری اسکوئر آ ریکٹینگل؟ کیا ہر اسکوئر ریکٹینگل ہوتا ہے؟ از ایوری ریکٹینگل اے اسکوئر، یعنی وائس ورسا، کیا پھر ریکٹینگل بھی اسکوئر ہوتی ہے؟ از ایوری رومبس اے پیرالوگرام؟ کیا ہر رومبس پیرالوگرام ہوتا ہے؟ از ایوری پیرالوگرام اے رومبس؟ اور کیا ہر پیرالوگرام رومبس ہوتی ہے؟ ایکسپلین یور آنسر. اچھا یہ تو میں ایکسپلین آپ کو بعد میں کر دیتا ہوں، مگر میں ذرا وائڈر کینوس پہ جا رہا ہوں. میں اب آپ کو ساری یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات جو اس نے کی یہ کیسے کی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسکوئر، غور سے سننا، اسکوئر، ریکٹینگل اینڈ رومبس آر آل پیرالوگرامس. غور سے سن لیں، اسکوئر، ریکٹینگل اینڈ رومبس آر آل پیرالوگرامس، یہ تینوں پیرالوگرامز ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اسکوئر از اے پیرالوگرام، ریکٹینگل از اے پیرالوگرام، رومبس از اے پیرالوگرام. مگر a parallelogram is not a square, a parallelogram is not a rectangle, a parallelogram is not a rhombus. اب ذرا غور سے سمجھیں. سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ پیرالوگرام کیا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوارڈیلیٹرل ہے، فور سائڈڈ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بوتھ پیئرز آف اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. پیرالوگرام میں یہی ہوتا ہے نا کہ دونوں اپوزٹ سائڈز جو ہیں وہ پیرللز بھی ہوتے ہیں اور اپوزٹ سائڈز آر ایکول. دو فیچر ہو گئے. پہلا فیچر کیا ہے؟ بوتھ پیئرز آف اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. دوسرا فیچر کیا ہے؟ بوتھ پیئرز آف اپوزٹ سائڈز آر ایکول ان لینتھ. دو ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ اپوزٹ اینگلز آر ایکول. اپوزٹ اینگلز آر ایکول. یہ تیسرا فیچر ہو گیا. پیرالوگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپوزٹ اینگلز اس کے ایکول ہوتے ہیں، ایڈجیسنٹ اینگلز ایکول نہیں ہوتے. ایڈجیسنٹ اینگلز کا سم تو 180 ہوتا ہے. اپوزٹ اینگلز آر ایکول، یہ تیسرا فیچر پڑھا تھا. چوتھا فیچر ہم نے پڑھا تھا ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر، کہ ڈائگنلز جو ہیں ایک دوسرے کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ چار ہی فیچر ہیں نا، مین فیچر چار ہیں یہ. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کوارڈری لیٹرل پیرالوگرام کے علاوہ یہ چاروں فیچر رکھتی ہے تو اس کا مطلب وہ کوارڈری لیٹرل جو ہے وہ بھی پیرالوگرام تو پھر ہوئی نا. دوبارہ سن لیں، یہ جو چار فیچرز، چار پراپرٹیز میں نے پیرالوگرام کی بتائی ہیں، اگر یہ چاروں پراپرٹیز آپ کو اسکوئر میں مل جائیں رومبس میں مل جائیں اور ریکٹینگل میں مل جائیں، یہ چاروں پراپرٹیز، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکوئر بھی پیرالوگرام ہے، رومبس بھی پیرالوگرام ہے اور ریکٹینگل بھی پیرالوگرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اب ان تینوں میں کیا یہ چار کوالٹیز، چار پراپرٹیز ہیں. جی پہلی پراپرٹی کیا تھی پیرالوگرام کی؟ اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. بتائیں اسکوئر کی اپوزٹ سائڈز پیرلل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسری پراپرٹی پیرالوگرام کی، اپوزٹ سائڈز آر ایکول. اپوزٹ سائڈز ایکول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اسکوئر کی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ دوسری پراپرٹی بھی مل گئی. یعنی پہلی پراپرٹی اپوزٹ سائڈز آر پیرلل، پیرالوگرام کی پہلی پراپرٹی، یہ اسکوئر میں ہے. دوسری پراپرٹی
اپوزٹ سائڈز آر ایکول، یہ بھی اسکوئر میں ہے، اپوزٹ سائڈز آر ایکول. تیسری پراپرٹی پیرالوگرام کی، اپوزٹ اینگلز آر ایکول. جی کیا اسکوئر کے اپوزٹ اینگلز ایکول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہر اینگل 90 ڈگری کا ہے، تو اس کا مطلب اس کا اپوزٹ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوگا. تو یہ تیسری کوالٹی، تیسری پراپرٹی بھی پیرالوگرام کی اسکوئر میں ہے. اچھا جی آگے چوتھی پراپرٹی پیرالوگرام کی، ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر. ڈائگنلز ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کرتی ہیں، ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہیں. بتائیں اسکوئر میں یہ پراپرٹی ہے کہ نہیں؟ ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر کرتی ہے نا. تو یہ چار ہی پراپرٹیز تھیں پیرالوگرام کی، اور چاروں کی چاروں اسکوئر میں ہیں. اس کا مطلب اسکوئر جو ہے وہ پیرالوگرام ہے. کیونکہ پیرالوگرام کی ساری پراپرٹیز اسکوئر میں ہیں، اس لیے اسکوئر پیرالوگرام ہے. مگر پیرالوگرام اسکوئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکوئر کی ساری پراپرٹیز پیرالوگرام میں نہیں ہے. جیسے اسکوئر کی ایک پراپرٹی ہے کہ آل فور سائڈز آر ایکول. کیا پیرالوگرام میں آل فور سائڈز آر ایکول؟ نہیں. اس لیے پیرالوگرام اسکوئر نہیں ہے. اچھا جی اسکوئر کی دوسری پراپرٹی ہے کہ آل فور اینگلز آر ایکول آف 90 ڈگری. کیا پیرالوگرام میں یہ ہے؟ نہیں ہے. اس لیے پیرالوگرام اسکوئر نہیں ہے. اچھا جی اسکوئر کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ دی ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر ایٹ 90 ڈگری. کیا پیرالوگرام میں ڈائگنلز 90 ڈگری پہ بائیسیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں. بائیسیکٹ تو کرتے ہیں مگر 90 پہ نہیں کرتے. تو یہ تین تو بڑی کلیئر پراپرٹیز اسکوئر کی ہیں جو پیرالوگرام میں نہیں ہیں. اس کا مطلب پیرالوگرام اسکوئر نہیں ہے مگر اسکوئر پیرالوگرام ہے، کیونکہ پیرالوگرام کی ہر پراپرٹی اسکوئر میں موجود ہے. اب چلیں جی ریکٹینگل کے اوپر. جی پیرالوگرام میں اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. کیا ریکٹینگل میں اپوزٹ سائڈز پیرلل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہوتی ہیں. اچھا جی پیرالوگرام میں اپوزٹ سائڈز آر ایکول. کیا ریکٹینگل میں ایکول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. اچھا جی پیرالوگرام میں اپوزٹ اینگلز آر ایکول. بتائیں کیا ریکٹینگل میں اپوزٹ اینگلز ایکول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہر اینگل 90 ڈگری کا ہے، ہوتے ہیں. اچھا جی پیرالوگرام میں ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر. بتائیں جی ریکٹینگل میں ڈائگنلز بائیسیکٹ کرتے ہیں ایچ ادر کو کہ نہیں؟ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرالوگرام کی ہر پراپرٹی ریکٹینگل میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹینگل جو ہے وہ پیرالوگرام ہے. مگر پیرالوگرام ریکٹینگل نہیں ہے، کیونکہ ریکٹینگل کی ہر پراپرٹی پیرالوگرام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا ریکٹینگل کے آل 4 اینگلز آر ایکول 90 ڈگری کے ہیں، مگر اس میں تو ایکول اینگل نہیں ہوتے، تو ریکٹینگل کی یہ پراپرٹی اس کے ساتھ نہیں ملتی. اچھا ریکٹینگل کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ بوتھ دی ڈائگنلز آر ایکول ان لینتھ. مگر پیرالوگرام میں بوتھ دا ڈائگنلز آر ناٹ ایکول ان لینتھ، وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کی لینتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرالوگرام جو ہے وہ ریکٹینگل نہیں ہے، کیونکہ ریکٹینگل کی ساری پراپرٹیز پیرالوگرام میں نہیں ہیں. مگر ریکٹینگل جو ہے پیرالوگرام ہے کیونکہ پیرالوگرام کی ساری پراپرٹیز اس میں موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں جی رومبس کے اوپر. چلیں جی پیرالوگرام میں اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. بتائیں رومبس میں یہ ہے؟ بالکل ہے. اپوزٹ سائڈز آر ایکول پیرالوگرام میں.
کیا رومبس میں ہے؟ بالکل ہے. اپوزٹ اینگلز آر ایکول، کیا رومبس میں ہے؟ بالکل ہے. ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر، کیا رومبس میں ہے؟ یس ہے، ڈائگنلز بائیسیکٹ. تو پیرالوگرام کی آل دا 4 پراپرٹیز آر پریزنٹ ان رومبس. پیرالوگرام کی چاروں پراپرٹیز رومبس میں موجود ہیں. اس کا مطلب رومبس جو ہے پیرالوگرام تو ہے. ٹھیک ہے، مگر پیرالوگرام رومبس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رومبس کی ساری پراپرٹیز اس میں نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ رومبس میں آل 4 سائڈز آر ایکول. کیا اس میں آل 4 سائڈز ایکول ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں پیرالوگرام میں. اور رومبس کی ایک اور پراپرٹی بھی اس میں نہیں ہے. دی ڈائگنلز بائیسیکٹ ایٹ 90 ڈگری ایٹ رائٹ اینگل. پیرالوگرام میں 90 ڈگری پہ بائیسیکٹ نہیں کرتے. ڈائگنلز بائیسیکٹ تو کرتے ہیں مگر 90 پہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب رومبس کی ساری پراپرٹیز پیرالوگرام میں نہیں ہیں. اس کا مطلب پیرالوگرام رومبس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اس سے بھی ذرا اگر ہم آگے چلیں تو یہ ہم نے اب وہ کہتا ہے آپ کی بک میں جو اس نے کہا ہے کہ اسکوئر از اے ریکٹینگل، از ایوری اسکوئر از اے ریکٹینگل. اب ہم آپ کی بک پہ آ جاتے ہیں. اینڈ از ایوری ریکٹینگل از اے اسکوئر، کیا ہر اسکوئر ریکٹینگل ہے اور کیا ہر ریکٹینگل بھی اسکوئر ہے؟ دیکھ لیتے ہیں جی. بتائیں، ہر اسکوئر ریکٹینگل ہے؟ یس، میں ثابت کر دیتا ہوں کہ ہر اسکوئر ریکٹینگل ہے، کیونکہ ریکٹینگل کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ اسکوئر میں موجود ہیں. ریکٹینگل کی پہلی پراپرٹی، اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. بتائیں اسکوئر میں ہے؟ ہاں ہے. دوسری پراپرٹی، اپوزٹ سائڈز آر ایکول. کیا اسکوئر میں ہے؟ ہاں ہے. ٹھیک ہے. تیسری پراپرٹی، آل اینگلز آر ایکول. آل اینگلز آر 90 ڈگری. تیسری پراپرٹی ریکٹینگل کی، کیا اسکوئر میں ہے؟ یس ہے. ہاں جی. دی لینتھ آف دی ڈائگنلز ان ریکٹینگل از ایکول. ریکٹینگل میں ڈائگنلز کی لینتھ جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے. کیا اسکوئر میں یہ ہے؟ یس. لینتھ آف دی ڈائگنلز از ایکول. کیوں جی؟ ریکٹینگل کی ساری پراپرٹی اسکوئر میں ہے نا. اس کا مطلب اسکوئر جو ہے وہ ریکٹینگل ہے. اسکوئر ریکٹینگل ہے. مگر اگلا کوشچن وہ پوچھتا ہے کہ کیا ریکٹینگل بھی اسکوئر ہے؟ نہیں، ریکٹینگل اسکوئر نہیں ہے، کیونکہ اسکوئر کی ہر پراپرٹی ریکٹینگل میں نہیں ہے. جیسے آل 4 سائڈز آر ایکول، اسکوئر کی آل 4 سائڈز آر ایکول، مگر اس میں تو آل 4 سائڈز آر ناٹ ایکول ریکٹینگل کی. تو اس کا مطلب ریکٹینگل اسکوئر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور بھی، دی ڈائگنلز ان اسکوئر بائیسیکٹ ایٹ رائٹ اینگل. 90 ڈگری پہ بائیسیکٹ کرتے ہیں، مگر اس میں ڈائگنلز بائیسیکٹ تو کرتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ رائٹ اینگل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکوئر کی ہر پراپرٹی ریکٹینگل میں نہیں ہے، مگر ریکٹینگل کی ہر پراپرٹی اسکوئر میں ہے. اس کا مطلب اسکوئر تو ریکٹینگل ہے مگر ریکٹینگل اسکوئر نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی آگے چلتے ہیں. از ایوری رومبس اے پیرالوگرام؟ از ایوری پیرالوگرام اے رومبس؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ از ایوری رومبس اے پیرالوگرام، ہر رومبس پیرالوگرام ہوتا ہے، کیونکہ پیرالوگرام کی ہر پراپرٹی رومبس میں موجود ہے. دیکھتے ہیں 1 بائی 1. جی، پیرالوگرام، اپوزٹ سائڈز آر پیرلل.
रोम्बस में भी है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस में भी है. द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज नॉट इक्वल, रोम्बस में भी ऐसे ही है. ठीक है जी. अब बताएं, क्या पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में है ना? इसका मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम है. मगर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है. मसलन रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में तो ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल. तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में नहीं है, तो फिर पैरेललोग्राम तो रोम्बस नहीं हो सकती. एक और भी नहीं है कि दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मगर पैरेलल द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं. इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकती, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है. ठीक है जी. तो यहां से मुझे समझ आई कि आप लोग जो थे, आपने मुझे ये क्वेश्चन क्यों भेजा था. एक्चुअली ये एक कंफ्यूजन मेरा ख्याल है कि हर स्टूडेंट के ज़हन में थी, जो कि इस बुक में कहीं पे क्लियर नहीं है, बल्कि किसी भी बुक में कहीं पे क्लियर नहीं की हुई मैंने देखी नहीं है. एनीवेज, अच्छा, इसमें फिर आपका एक चीज़ क्वाड्रिलेटरल्स में सिर्फ उसने आपकी बुक में स्क्वायर और रेक्टेंगल को बनाना कैसे है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, तो ये बताया हुआ है. इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है. आपने स्क्वायर बनाना है ना, कैसे बनाना है? स्क्वायर की लेंथ उसने आपको दी हुई है, ठीक है ना. मसलन आपकी बुक में ही अगर आप पेज 130 पे जाएं तो उसने एक एग्जांपल दी है कि उसने एक साइड दे दी है स्क्वायर की 3.8 सेंटीमीटर, और आपको ये पता है कि स्क्वायर की तो हर साइड इक्वल होती है, चारों साइडें फिर 3.8 सेंटीमीटर ही होंगी. तो आप सिर्फ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लें 3.8 सेंटीमीटर लेंथ की. अपना स्केल लें, उस स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक आप 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें. फिर आप प्रोट्रैक्टर निकालें ज्योमेट्री बॉक्स में से. उस प्रोट्रैक्टर को इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पे रख के आप 90 डिग्री का एंगल जो है वहां पे आप डॉट लगा दें, निशान लगा दें. ठीक है. फर्ज करें इसके दोनों एंड जो हैं, एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है. पहले ए पे रखें तो 90 डिग्री का एंगल जो है वहां पे डॉट लगा दें. फिर बी पे रखें और 90 डिग्री का एंगल जो है डॉट लगा दें. तो वो उस डॉट से आप लाइन मिला दें सीधी नीचे बी के ऊपर, और एक डॉट से ए के ऊपर मिला दें. बस फिर वो दोनों डॉट जो उनको आपस में मिला दें, आपका स्क्वायर बन गया. कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ दो काम करने. एक आपने लाइन ड्रा करनी है, और एक प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री के दो एंगल आपने सिर्फ उनके निशान लगाने, और फिर ये आपने पॉइंट्स मिला देने आपस में सारे. वो जो दो पॉइंट्स हैं वो जिधर जिधर भी मिलते हैं मिला दें. दो पॉइंट्स लिए हैं आपने, एक प्रोट्रैक्टर बी पे रख के पॉइंट लिया था, और एक पॉइंट लिया था प्रोट्रैक्टर ए पे रख के 90 डिग्री पे लिए थे. ये जो दो पॉइंट जहां जहां भी मिलते हैं मिला दें. इनको आपस में भी मिला दें, और पॉइंट सी को बी से भी मिला दें, जो बी के ऊपर वाला पॉइंट था, और ए के ऊपर वाला पॉइंट जो था उसको आप ए से मिला दें. तो ये आपका स्क्वायर बन गया. एग्जैक्टली इसी तरह रेक्टेंगल बनानी है. रेक्टेंगल में आपको दो रीडिंग्स दी होंगी, एक लेंथ भी दी होगी और एक विड्थ भी दी होगी. लेंथ आप ड्रा कर लें, ठीक है. उसी तरह एक लाइन बना लें. फिर आप उसी तरह प्रोट्रैक्टर दोनों एंड्स पे उस लाइन सेगमेंट पे रखें, 90 डिग्री पे निशान लगा दें. और फिर जितनी विड्थ है उतनी लंबी लाइन आप खींचें और नीचे मिला दें आप उस लाइन के साथ जो आपने ड्रा की थी. दोनों
دونوں اینڈز کے اوپر، اور پھر دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں، جس طرح آپ نے اسکوئر میں دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملایا تھا۔ اسکوئر میں آپ نے وہ جو ڈاٹ لگائے تھے وہ آپ نے 3.8 سینٹی میٹر کی لائن کھینچی تھی، اور یہاں پہ آپ نے جتنی ویڈتھ ہے آپ کی ایگزامپل میں 2 سینٹی میٹر ویڈتھ دی ہوئی ہے اور 5 سینٹی میٹر لینتھ دی ہوئی ہے، تو اٹ از سو ویری ایزی اس کو ڈرا کرنا، ٹھیک ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باقی اس میں آپ کی ایکسرسائز میں بہت ہی سمپل چیزیں ہم نے تو بہت ڈیٹیل سے پڑھی۔ اس نے کہا جی لیبل کریں ڈایاگرام کو، کر دیں لیبل کہ یہ اینگل ہے 90 ڈگری کا اور یہ سائڈ ہے، اور کیا ہے، ہر ڈایاگرام جو ہے اس کو آپ لیبل کر دیں۔ آپ کے پیچھے جو اس نے سمجھایا ہوا ہے وہاں پہ لیبل کی ہوئی ہیں، جہاں پہ ڈبل پیرلل لائنز کاٹ رہی ہیں کسی سائڈ کو، وہ اس سائڈ کی لینتھ ہوتی ہے، اور جو 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے اس کا آپ نے ایسے اسکوئر شیپ بنانا ہوتا ہے سائن، اور جو 90 سے کم یا زیادہ ہوتا ہے اس کو آپ نے آرک بنانی ہوتی ہے، اینگل کا نشان ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ آپ بنا لیں، اور یہ آپ کا چیپٹر جو ہے اس کی کوارڈیلیٹرلز کی حد تک تو یہ کور ہو گیا ہے۔ کوارڈیلیٹرلز میرے سے پوچھا گیا تھا، بٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چیپٹر میں کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں، جیسے سیمیٹری ہے، یہ آگے میں دیکھ رہا ہوں، اور سیمیٹری کے بعد پھر یس 3D شیپس بھی ہیں، تو اور اس سے کوارڈینیٹر سے پہلے یس ٹرائی اینگلز بھی ہیں، اور پھر یہ اینگلز اور لائنز بھی ہیں۔ چلے میں دیکھتا ہوں، اگر ہو سکا تو میں یہ پورا چیپٹر ہی آپ کا کور کر دیتا ہوں، تو آپ اس کو میری آڈیو جو ہے کوارڈیلیٹرز پہ میں نے یہ 2 آڈیوز بنائی ہیں، ان کو تو پہلے آپ ذرا غور سے اچھے طریقے سے سنیں اور اپنے نوٹس بنائیں، اور پھر بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔